بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 23 اقلاب آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 ہے۔ یہ قاعدہ نمبر 1 اور قاعدہ نمبر 2 پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہ تیسرا قاعدہ ہے تنوین اور یا نون ساکن کا۔ اس قاعدے میں بتا رہے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یا نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر، نون ہے نون ساکن ہے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر، تنوین ہے تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اقلاب کسے کہتے ہیں؟ نون کو یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ہجے بتا رہے ہیں، جیسے مم بخیلا کا ہجے کریں گے میم زبر مم۔ ٹھیک ہے، یہاں پر نون کے ہجے نہیں کر رہے کیونکہ نون کو نہیں پڑھا جا رہا، نون کو میم سے بدل کر پڑھا جا رہا، تو نون کے ہجے نہیں کر رہے، میم کو میم سے بدل کر پڑھ رہے۔ میم زبر مم، با زبر با، مم با خا زیر خی، مم بخی لام زبر لا، مم بخیلا، اس طریقے سے ہجے کریں گے۔ تو اسی اقلاب کا مشق رہا سب میں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 23 اقلاب، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ہجے مثلا مم بخیلا کے اس طرح ہوں گے، میم زبر مم، با زبر با، مم با خا زیر خی، مم بخی لام زبر لا، مم بخیلا۔ دیکھیں نیچے، مم بخیلا، میم زبر مم، با زبر با، مم با۔ یہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے نون کو میم سے بدل کر، چھوٹی سی جو میم ہے اس سے بدل کر پڑھیں گے، اس سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ مم با خا زیر خی، خا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ مم بخی لام زبر لا، لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ مم بخیلا، لنسفعا بالناصیہ، لام زبر لا، لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ لا، نون سین زبر نس، سین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف نون سے ملا کر پڑھیں گے۔ لنس، فا زبر فا، فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ لنسفع، عین میم زبر عم، با نون زیر بن، لنسفعا بن۔ یہاں تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے، عین کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ لنسفعا بن، نون الف زبر نا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور نون پر تشدید ہے اس لیے نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ لنسفعا بالنا، صاد زیر سی، صاد کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ لنسفعا بالناصی، یا زبر یا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ لنسفعا بالناصیہ، تا زیر تی، تا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ لنسفعا بالناصیہ، آگے آیت،
تو گولتا، یہاں پر گولتا ہے، گولتا کو حالت وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ، میم میم زیر میم، با یا زبر بئی، مم بئی، یہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے اس لیے نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں مم بئی۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوا اس لیے یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہور آواز سے بچیں، مم بئی، نون صاد زیر نس، نون صاد زیر نس، صاد حروف شمسی میں سے ہے، حروف شمسی کے شروع میں الف لام ہے اس لیے الف لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف صاد سے نون کو ملا کر پڑھیں گے میم بینس، صاد لام پہ صل، لام کی جزم ہے، جزم الحرف کو پیچھے والے حرف صاد سے ملا کر پڑھیں گے میم بین الصل، با زیر بھی، با کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، میم بین الصلب کرام بررہ، کاف زیر کی، کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، کی را الف زبر را، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کی را، میم میم زیر میم، با زبر با، میم با، تو یہاں دیکھیے تنوین ہے، میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں کہ را میم با، را زبر را، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے کرام برا، را زبر را، یہاں پر را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے کرام برا، تا دو زیر تن، کرام بررتن، آگے آیت، آگے آیت، تو یہاں پر گولتا ہے، گولتا کو حالت وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے کرام بررتن، کرام برر، من بعد، میم میم زیر میم، با عین زبر با، من با، یہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے اس لیے نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں با، عین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف با سے ملا کر پڑھیں گے میم با، دال زیر دی، دال کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، میم بعد مطہرۃ بأیدی سفرۃ، میم پیش میم کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، طہ زبر طہ، ہا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پیچھے والے حرف طہ سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود اسے، مطہ، ہا زبر ہا، ہا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، مطہ، را زبر را، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے مطہر، تامیم زیر تم، با زیر بھی، مطہرۃ بھی، یہ تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں مطہرۃ بھی، حمزہ یا زبر ای، یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوا اس لیے یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، مطہرۃ بئی، دال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوا اس لیے یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے مطہرۃ بأیدی، سین زبر سا، سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، مطہرۃ بأیدی سا، فا زبر فا،
فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. مطہرۃ بأیدی صفا، را زبر را، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے. مطہرۃ بأیدی سفر، تا دو زیر تن، تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. مطہرۃ بأیدی سفرۃ بذنبہم، با زیر بھی، با کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں. بی ذال میم زبر ذم، با زیر بھی، بذنب. یہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے اس لیے نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. بذنب، ہا میم زیر ہم، میم کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف ہا سے ملا کر پڑھیں گے. بذنبہم خبیر بما تعملون، خا زبر خا، خا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. خا، با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوا اس لیے یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خبی، را میم پیش رم، با زیر بھی، خبیرم بھی. یہ را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. خبیرم بھی، میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خبیرم بما، تا عین زبر تا، عین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف تا سے ملا کر پڑھیں گے. خبیرم بما تا، میم زبر با، میم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. خبیرم بما تعم، لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوا اس لیے واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خبیرم بما تعملون، نون زبر نہ. آگے آیت، آیت ہونے کی وجہ سے نون پر سکون آ رہا ہے، یہاں پر حرف مد واو ہے، واو کے بعد نون پر سکون وقف کی وجہ سے ہے، اس لیے مد عارض وقفی ہوا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے، طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہے. خبیرم بما تعملون، سمیع بصیر، سین زبر سا، سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. سا، میم یا زیر می، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوا اس لیے یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سمی، عین میم پیش ام، با زبر با، سمیعم با. یہ تنوین ہے، عین کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. سمیعم با، صاد یا زیر سی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوا اس لیے یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سمیعم بصیر، را دو پیش رن، را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. سمیعم بصیر. کلا لینبذن، کاف لام زبر کل، لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پہلے والے حرف کاف سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود اسے. کل، لام الف زبر لا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کلا، لام زبر لا، لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. کلا لا، یا میم پیش یم، با زبر با، لیم با. یہاں پر نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے اس لیے نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. کلا لیم با، ذال نون زبر ذن، نون کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پہلے والے حرف ذال سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود اسے.
کلا لیمبذن، نون زبر نہ، نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اور نون کے اوپر تشدید ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ کلا لیمبذن علیم بذات الصدور، عین زبر ع، عین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، لام یا زیر لی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوا، اس لیے یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، علی، میم، میم پیش مم، با زیر بھی، علیم بھی، میم ساکن کے بعد میم کے اوپر تنوین ہے دو پیش کی، تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ علیم بھی، ذال الف زبر ذا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، علیم بذا، تا صاد زیر تس، یہ صاد حروف شمسی میں سے ہے، حروف شمسی کے شروع میں الف لام ہے، اس لیے الف لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ تا کو صاد سے ملا کر پڑھیں گے، علیم بذات صاد پیش سو، صاد کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، علیم بذات الصو، دال واو پیش دو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوا، اس لیے واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، علیم بذات الصدور، را زیر ری، را کے نیچے زیر ہے، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، علیم بذات الصدور، رجع بعید، راجیم زبر رج، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس پر جزم ہے، اس لیے جیم میں قلقلہ ہوگا، را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را پر ہوگی، رج، عین میم پیش ام، با زبر با، رجعم با، یہ عین کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں، رجعم با، عین یا زیر عی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوا، اس لیے یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، رجعم بعید، دال دو پیش دن، دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، رجعم بعید، رسول بما لا تهوى، را زبر را، را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے، را، سین واو پیش سو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوا، اس لیے واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، غسو، لام میم پیش لم، با زیر بھی، رسول بھی، تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں، رسول بھی، میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، رسول بما، لام الف زبر لا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، رسول بما لا، تاہا زبر تہ، ہا کے اوپر جزم ہے، اس لیے جزم والا حرف کو پیچھے والا حرف تا سے ملا کر پڑھیں گے، رسول بما لا تہ، واو کھڑا زبر وا، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، رسول بما لا تهوى، تو اس طرح سے ہج رواں اور اجرا کے ساتھ پڑھیں گے۔